حضرت نے توڑ ڈالے ہیں، میرے اعلی حضرت نے توڑ ڈالے ہیں، کہ میرے اعلی حضرت نے رسالت کے ارے منکروں کے دروازے، عظمت رسالت کے منکروں کے دروازے، ارے بجھ گئے جہنم کے آتشوں کے دروازے، بجھ گئے جہنم کے آتشوں کے دروازے، کہ بجھ گئے جہنم کے آتشوں کے دروازے، ارے مصطفیٰ نے جب کھولے، مصطفیٰ نے جب کھولے آنسوؤں کے دروازے، مصطفیٰ نے جب کھولے آنسوؤں کے دروازے، مصطفیٰ نے جب کھولے۔ وسیفہ یہاں بھی کہتے ہیں سبحان اللہ وسبحان، اس لیے سبھی حضرات تو بولتے ہیں، آپ سے میں نہیں سنا کہہ دیا، معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ مصطفیٰ کے آتے ہی بند کر دیا رب نے، مصطفیٰ کے آتے ہی بند کر دیا رب نے، کہ مصطفیٰ کے آتے ہی بند کر دیا رب نے، بند کر دیا رب نے انبیاء رسولوں کے، انبیاء رسولوں کے آمدوں کے دروازے، انبیاء رسولوں کے آمدوں کے دروازے۔ اور یہ شعر جو سب سے پیارا بلاد فرمانے، سر بلند کر ڈالا فاطمہ کے بیٹوں نے، سر بلند کر ڈالا فاطمہ کے بیٹوں نے، کہ سر بلند کر ڈالا فاطمہ کے بیٹوں نے، فاطمہ کے بیٹوں نے، ہر دین مصطفیٰ تیرے، دین مصطفیٰ تیرے عظمتوں کے دروازے، دین مصطفیٰ تیرے عظمتوں کے دروازے۔ اور جو ہمارے شریف بھائی نے یہ غوث پاک کی محفل سجائی ہے، انہی کے حوالے سے ایک شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرمانے کہتے بنا سبحان اللہ۔
کہ ذکر غوث خواجہ سے، ذکر اعلی حضرت سے، کہ ذکر غوث خواجہ سے، ذکر اعلی حضرت سے، کہ ذکر غوث خواجہ سے، ذکر اعلی حضرت سے، ارے دور سے چمکتے ہیں، ارے دور سے چمکتے ہیں عاشقوں کے دروازے، دور سے چمکتے ہیں عاشقوں کے دروازے۔ اور آخری شعر بیان فرما لے، اس لیے پڑھنے والے تعداد زیادہ ہے، اس لیے آخری شعر بیان فرما کر سبحان اللہ۔ اپنے باپ اور ماں کے، اپنے والد اور والدہ کے نام سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور مطلب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اپنے باپ اور ماں کے پاؤں چومنے والے، اپنے باپ اور ماں کے پاؤں چومنے والوں، اپنے باپ اور ماں کے پاؤں چومنے والوں، کہ اپنے باپ اور ماں کے پاؤں چومنے والوں، پاؤں چومنے والوں، ارے تو نے چوم ڈالے ہیں، تو نے چوم ڈالے ہیں، ارے جنتوں کے دروازے، تو نے چوم ڈالے ہیں جنتوں کے دروازے، جب کھلے بریلی کے عالموں کے دروازے، بند ہو گئے سارے نجدیوں کے دروازے۔ میں یہ اسٹیج پر جو غوث الورا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے جا رہا تھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، سنا ہم لوگوں سے کہا اپنے من میں پڑھ لیجیے، کوئی بات نہیں، زبان نکل جاتی ہے۔ طائر ذنبکم اللہ ذنبلا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہوتا ہے کہ جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لے رہا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے تو استغفار پڑھ لینا، یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ نیلا امبر ہرا سا لگتا ہے، نیلا امبر ہرا سا لگتا ہے، دامن مصطفیٰ سا لگتا ہے، نیلا امبر ہرا سا لگتا ہے، دامن مصطفیٰ سا لگتا ہے، نیلا امبر ہرا سا لگتا ہے، دامن مصطفیٰ سا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ جب سے دیکھا آپ کا گنبد، یا رسول اللہ جب سے دیکھا آپ کا گنبد، چاند بھی سانولا سا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ جب سے دیکھا آپ کا گنبد، چاند بھی سانولا سا لگتا ہے۔ یا رسول اللہ جب سے دیکھا آپ کا گنبد، چاند بھی سانولا سا لگتا ہے، چاند بھی سانولا سا لگتا ہے۔ اور ایک پھول کی بات کر رہے تھے میرے عزیز نثار بھائی کہ تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی۔ میں بہت لمبی نظامت نہیں کروں گا، اس لیے کہ کافی دن سے نظامت چھوڑ چکا ہوں، بس ایک دو گاؤں ہے جہاں نظامت کے نام سے جانا جاتا ہوں، تو صرف نظامت ہی کے لیے بلایا جاتا ہوں۔ بہرحال مگر اللہ نے اگر ہنر دیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام کروانا جانتا ہے، تو میں آپ لوگوں کی محبت میں کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی کمی رہے تو معاف کریے، سارے بولے یا رسول اللہ۔ تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی،
تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، اور پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، تازگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی۔ مدینہ دنیا میں لاجواب شہر ہے، اور پھر لاجواب کیوں نہ ہو، جہاں میرا نبی ہو وہ شہر لاجواب ہوگا۔ یار جو گنبد خضرا کو دیکھتا وہ انسان لاجواب ہو جاتا ہے، جو گنبد خضرا کو دیکھتا ہے وہ آنکھیں لاجواب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ شہر مدینہ کیسا لاجواب ہوگا۔ ایک شعر اور سن لے، اس کے بعد شہید حافظ صاحب کو آپ کے حوالے کروں گا، اور میں ہاتھ جوڑ کر التماس کرتا ہوں پڑھنے والے حضرات سے کہ اپنے وقت کا خیال کریں۔ اگر ہم علاقے سے آئے ہیں تو ہم علاقائی حساب سے پڑھیں۔ ہر انسان کھڑا ہوتا ہے، ایک نعت میں 10 شعر ہوتے ہیں، میں بھی نعت پڑھنا جانتا ہوں، ایک ایک نعت میں 21 شعر ہوتے ہیں۔ اب ہم یہی کہہ دیں کہ ہم ایک نعت پڑھ رہے ہیں اور 21 شعر کی نعت پڑھیں، ایک نعت پڑھیں دوسر کیا نہیں چھوا، تو پھر مطلب کیا ہوا؟ میں رات بھر پڑھتا رہوں، صبح ہو طیبہ میں وہی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صبح ہو طیبہ میں وہی بڑھتا ہے بڑا نور کا، پتا چلے رات بھر میں ہی پڑھتا رہوں، ایک شعر تو پڑھا ہوں، اس کے علاوہ تھوڑی پڑھ رہا ہوں۔ تو ایسا نہ کرے، ماحول اور محفل کو دیکھ کر کام کیا کرے۔ جب محفل سونی لگے تو چاہیے کہ دوسرے کو موقع دیا جائے، تاکہ وہ آ کر کچھ اور باتیں بتائے، لوگوں کو ذہن تک کچھ اور باتیں پہنچے۔ سارے ایک مرتبہ مل کر بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سنیں ایک شعر ہے، جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، ہے جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، ضرور کئی حصوں میں بٹ گئے ہوتے، ہے جتنے راہ کے پتھر وہ ہٹ گئے ہوتے، ضرور کئی حصوں میں بٹ گئے ہوتے۔ جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عصمت پہ، جو کتے بھونک رہے ہیں نبی کی عصمت پہ، عمر کے دور میں ہوتے تھے کٹ گئے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے، عمر کے دور میں ہوتے تو کٹ گئے ہوتے۔ اب مجھے ڈر نہیں لگتا ہے، آج مر جاؤں کہ کل مر جاؤں، لوگ بیماری سے مر رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر کوئی نبی کے نام پر مر جائے گا تو اس سے اچھا انتظام نہیں ہوگا۔ اس لیے جب نبی کے نام پر موت آئے گی نا تو قبر میں نماز بھی نہیں پوچھی جائے گی، دیکھا جائے گا کس نام پہ مر کے آیا ہے۔ اگر آئی رب محمد کہتے ہوئے گولی کھا لیا ہے نا تو یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا اور میدان محشر میں بھی کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ محبت رسول وہ چیز ہے جس کے دل میں حضور کی محبت پائی جائے گی، اللہ اسے بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ آئیے استقبال کریں حافظ سعید صاحب کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھوڑا لگنا چاہیے، مولانا سجاد حسین راجوی صاحب اس محفل میں آئے ہوئے ہیں، لینا چاہیے، محسوس ہونا چاہیے کہ سجاد حسین صاحب تشریف لائے ہیں، بھائی صداقت اللہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جلسوں کے پڑھنے والے شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے اور سب ہمارے ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے آنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ جوش ہونا چاہیے کہ 2 بجے تک کہہ رہے ہیں 2 بجے تک سن پائیں گے۔ آپ نے بریانی خوب کھایا ہے، جتنا دل لگا کر کھایا ہے اتنا دل لگا کر بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے، دکھا کر ایک جھلک شہیدی کی ہماری آنکھوں کو حیران کر دیا۔ ماشاءاللہ
ہمارے حافظ شمیم صاحب کی نجامت کا کیا پوچھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں دن دگنا رات چوگنا برکت عطا فرمائے. حضرات محترم، آئیے ہم سب مل کر اس قائم نامدار مدینہ تاجدار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود پاک کی ڈالیاں نشاور کریں اور پڑھ لیجئے بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے عالی جناب شریف بھائی نے محفل سجائی اور جس مقصد کے لیے محفل انہوں نے سجایا ہے، پروردگارہ ان کے مقصد کو پورا عطا فرمائے. غوث پاک کے صدقے میں ان کے بال بچوں کی عمر میں علم بھی بنا کر برکت عطا فرمائے. 2-3 شعر آپ حضرات سماعت فرمائے. کہ شبیر جیسا صابر کوئی ہوا نہ ہوگا، کوئی ہوا نہ ہوگا. شبیر جیسا صابر کوئی ہوا نہ ہوگا. کرے بجا کا رو رو
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 2 شعر اور پڑھوں گا اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا. کہ چاند بدر سے پردہ کہ چاند بدر سے پردہ ہٹائے دیا جائے. چاند بدر سے پردہ ہٹائے دیا جائے. کہ چاند بدر چاند بدر سے پردہ ہٹائے دیا جائے. اپنا نورا نے آقا اپنا نورا نے مولا اپنا نورانی چہرہ دکھائے دیا جائے. اپنا نورانی چہرہ دکھائے دیا جائے. تم بنا کا جیا گھبرائے کہ رتیا نیند نہیں آئے. کہ اپنے قدموں میں آقا اپنے قدموں میں مولا اپنے قدموں میں ہم کا سلائے لیا جائے. اپنے قدموں میں آقا سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے بولے نا سبحان اللہ. آپ لوگ تو تھکے نہیں، اتنا تیز تھوڑی پڑھ رہے ہیں جتنا تیز حافظ صاحب پڑھ رہے تھے. ان کو محنت لگ رہی تھی، آپ تو بس آہستہ سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. سارے ایک مرتبہ زور سے بولیں یا رسول اللہ، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم. شعر سنیں کہ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے. شعر بہت پرانا ہے مگر اس میں عشق ہے. کیا ہے؟ عشق ہے. سارا نوجوان عشق کے پیچھے برباد ہے، عشق کے پیچھے برباد ہے. اور بوڑھوں ہے ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں مگر عشق کرو نا عشق. عشق کرنے سے منع تھوڑی کوئی کرتا ہے مگر دنیا سے مت کرو. غوث اعظم سے عشق کر لو، غوث اعظم سے عشق کر لو. عشق کا پیمانہ یہاں تک ملے گا، دنیا دار ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، غوث اعظم جنت تک پہنچا کر ہاتھ چھوڑے. اس لیے دنیا کا عشق جو ہے بے مطلب ہے. اگر بغداد والے سے عشق ہو جائے تو پھر سمجھ لو بیڑا پار ہو جائے گا. میں ایسے ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں، آپ جانتے نہیں ہیں غوث اعظم سے جو دیوانہ غوث اعظم کا ہو جاتا ہے یقین جان لے پھر اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوا کرتا ہے. فاقہ پرستی آ ہی نہیں سکتی ہے. اگر آ جائے تو پھر مجھے جواب دے دینا کسی کے گھر میں. غوث اعظم سے محبت کرو. ایک بات کر کے میں سامنے حافظ شریف صاحب کو آپ کے حوالے کروں گا. شریف بھائی کے گھر میں حافظ شریف صاحب جو مدینہ دیکھ کر آئے ہیں یہ نعت پاک سنائیں گے. سنیں غوث اعظم سے عشق کرنے کا مطلب کیا ہے. آج ہمیں لوگ کہتے ہیں حافظ صاحب، لوگ کہتے ہیں یہ سنی کبھی غوث اعظم سے مانگ رہا ہے، کبھی غریب نواز سے مانگ رہا ہے، کبھی بابا فرید الدین سے مانگ رہا ہے، کبھی خواجہ کڑک شاہ سے مانگ رہا ہے، کہیں دلارے شاہ سے مانگ رہا ہے، کہیں بابا فرید الدین سے مانگ رہا ہے، کہیں بختار کاکی سے مانگ رہا ہے، کہیں نظام الدین اولیاء سے مانگ رہا ہے، کہیں صابر پاک سے مانگ رہا ہے، کہیں کسی سے مانگ رہا ہے، کہیں کسی سے مانگ رہا ہے. میں کہتا ہوں یار تو اپنے دنیا کے دوست ہے، کبھی کھینی مانگ رہا ہے، کبھی گٹکا مانگ رہا ہے، کبھی چونا مانگ رہا ہے، کبھی تماکو مانگ رہا ہے، کبھی کھانا مانگ رہا ہے، کبھی پانی مانگ رہا ہے. یہ دنیا کا دوست ہے. تمہیں کبھی چونا دیتا ہے، کبھی تماکو دیتا ہے، کبھی کھانا دیتا ہے، کبھی پیسہ دیتا ہے، کبھی پانی دیتا ہے، کبھی کھانا دیتا ہے، کبھی
ایھا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میری بات ختم۔ اب حافظ شریف صاحب کو سنے تو دوست اسے بنائے جس دوست کے پاس جائیں ہم نے غوث پاک سے مانگا ہے مگر خدا سمجھ کر نہیں مانگا ہے، ہم نے غریب نواز سے مانگا ہے خدا سمجھ کر نہیں مانگا ہے، ہم نے نظام الدین اولیاء سے مانگا ہے خدا سمجھ کر نہیں مانگا ہے، مگر پیارے ہم نے اللہ کا دوست سمجھ کر مانگا ہے، اللہ کا دوست سمجھ کر مانگا ہے۔ دنیا کا دوست جب سب کچھ دے سکتا ہے، جسے رب دوست بناتا ہو، رب اپنا دوست ہے، اسے کیا نہیں دے سکتا ہے، سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ شیخ سنے کہ خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، حافظ شریف صاحب کو سنے، خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے، خیال طیبہ مجھے بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا دل انتظار کرتا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شفع محشر، کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شفع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ ایک آخری شعر سنے حافظ شریف صاحب آپ کے حوالے کہ تمہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، تمہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، تمہیں علی کی شجاعت تلاش کرتی ہے، تمہیں نبی کی محبت تلاش کرتی ہے، تمہیں علی کی شجاعت تلاش کرتی ہے۔ میاں زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، پر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے، زمانے والے تو جنت تلاش کرتے ہیں، پر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ حافظ شریف صاحب میں آپ حضرات ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدنی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی باری سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت سے پہلے دو شعر سماعت فرمائیں۔ دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے، دانا دانا حضور کا ہے، یہ کل خزانہ میرے حضور کا ہے، یہ کل خزانہ میرے حضور کا ہے، یہ کل خزانہ میرے کا ہے۔ اور ایک شعر کربلا کے حوالے سماعت فرمائیں۔ سر جھکایا نہ سر کٹا ڈالا، سر جھکایا نہ سر کٹا ڈالا، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، وہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، دانا دانا میرے حضور کا ہے۔ دو تین بند منقبت غوث پاک کے سماعت فرما لیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ غوث اعظم جیلانی
غوث آدم جیلانی غوث آدم جیلانی غوث آدم جیلانی تم زہرا کے دلارے ہو تم زہرا کے دلارے ہو مولا علی کے پیارے ہو اے محبوب سبحانی غوث آدم جیلانی اے محبوب سبحانی غوث آدم جیلانی آپ سے